بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں ٹی سی پی آئی پی ماڈل۔ یہ تب آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے گا جب او ایس آئی لیئر جو او ایس ایل ماڈل تھا ہمارے پاس وہ آپ کو کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ پہلے وہ کلیئر کر لیں اینڈ دین آپ اس ماڈل کی طرف آئیں، ٹھیک ہے جی۔ ایف پی ایس سی پی پی ایس سی کے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، پروٹوکولز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ایک ٹرک یہ ہو جاتی ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی ماڈل کے نا 2-3 نام ہوتے ہیں، یا ایک ہی پروٹوکول کے 2-3 نام ہوتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، لیئرز کے 2-3 نام ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس وہاں جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو صرف یہی پڑھا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک لیئر از نیٹ ورک لیئر، حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے نام بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، نمبرنگ نہیں کلیئر ہوتی کہ اگر ایم سی کیوز میں یہ آ جائے کہ فلاں نمبر کی لیئر پہ کون سا پروٹوکول یوز ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو نمبرنگ نہیں کلیئر ہوتی۔ میں نے آلریڈی آپ کو کلیئر کر دی، وہ دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پورا ٹاپک پریپیئر کیا ہوا تو ہمیں پیپر ہم سے کیوں نہیں اٹیمپٹ ہوئے یا ایم سی کیوز کیوں نہیں اٹیمپٹ ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس جو اسٹف ہم ملتے ہیں ہم اس کو تیار تو کر لیتے ہیں لیکن ہم بک ریڈنگ نہیں کرتے۔ جب آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں نا، بک ریڈنگ سے ہی آپ کی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ صرف لیکچر دیکھیں گے، نوٹس بنائیں گے اینڈ دیٹ وڈ بی انف، دیٹ از ناٹ انف۔ یو ہیو ٹو گو تھرو دا بکس، کوئی بھی بک لے لیں اس کی گو تھرو کر لیں، ٹھیک ہے۔ بٹ جو تھوڑی اتھینٹک بکس ہیں ان کی طرف جائیے گا، سمپل نوٹس جو آن لائن مل جاتے ہیں ان کو تھوڑا اوائڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اب اس کے اندر اس لیکچر کو نا ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 3-4 پارٹس کے اندر۔ پہلے پارٹ کے اندر صرف میں آپ کو ٹی سی پی آئی پی ماڈل کا ایک اوور ویو دوں گی، اور اس کے بعد ہم جائیں گے اس کے کہ او ایس آئی ماڈل ٹی سی پی ماڈل کے اندر فرق کیا ہے۔ پھر گریجولی ہم موو کریں گے کہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل کے اندر لیئرنگ کیسے بنی ہوئی ہوتی ہے، لیئرز کام کیسے کرتی ہیں، اور لیئرز پہ پروٹوکولز کون سے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں واٹ از ٹی سی پی آئی پی ماڈل۔ تو سب سے پہلے تو ہم سمپل ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، اسٹینڈس فار فل فارم ٹی سی پی اسٹینڈس فار ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اینڈ آئی پی اسٹینڈس فار انٹرنل پروٹوکول۔ اب تھوڑی سی اس بات کو ہم لوگ بڑی آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کا براؤزر ہے، آپ نے براؤزر پہ جا کے سرچ کیا www.facebook.com، ٹھیک۔ اب یہاں پہ بات سمجھنی ہے آپ نے، آپ کے اس موبائل نے نا یہ موبائل نمبر 1 ہے اور یہ موبائل نمبر 2 ہے، اس نے ریکویسٹ کی یوٹیوب کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی میں موبائل بنا دیتی ہوں M0 جس نے ریکویسٹ کی ہے فار انسٹنس کسی بھی EDU ویب سائٹ کی، ٹھیک۔ اب یہاں پہ آپ نے بات سمجھنی ہے، دیکھیں ریکویسٹ سمجھے ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے ہیں سب، ریکویسٹ گئی ہیں کس طریقے سے، ڈفرینٹ ریکویسٹ گئی ہیں۔ اب جب یہ جائے گی نا ریکویسٹ انٹرنیٹ پہ تو ایسا نہیں ہوگا، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول چلے گا یہاں پہ کہ جو چیز مانگی گئی ہے نا وہی دی جائے۔ مطلب کہ دیکھیں فیس بک کے جو اگر میں بنا دوں گی اس طرح ایک بہت بڑا ایک ویب بنا ہوا ہے جس کے ساری فیس بک کی انفارمیشن ہے، تو جو چیز M1 کو ملنی چاہیے نا صرف اور صرف وہی M1 کے پاس آئے گی۔ مطلب M1 کے اوپر یوٹیوب نہیں کھلے گا، یا M1 کے اوپر EDU نہیں کھلے گا، یا ایسا آپ سمجھ لیں کہ فیس بک کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں لیکن اس کا صرف وہی اکاؤنٹ کھلے گا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں سے باہر ایک لڑکی کو بلایا گیا ہے تو ایک لڑکی ہی باہر آئے گی۔ اگر ساری اکٹھی آ جائیں گی تو ہم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، ہم نے ٹرانسمیشن کو کنٹرول نہیں کیا۔ جو چیز مانگی گئی ہوتی ہے صرف اور صرف وہ پرووائڈ کرنا، اس سارے کا سارا نہ پرووائڈ کر دینا، اٹ مینس کہ ہم لوگوں نے ٹرانسمیشن کو کنٹرول کر لیا۔ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور آئی پی کا مطلب یہ ہے کہ جس موبائل نے جو ریکویسٹ کی اس کو وہی ریکویسٹ ملے۔ مطلب M2 کے اوپر فیس بک نہیں جائے گی، M1 کے اوپر یوٹیوب نہیں جائے گی، M0 کے اوپر فیس بک نہیں، مطلب اس طریقے سے کہ اس کو ہی اس کا ڈیزرونگ یا ریکوائرڈ چیز مل جاتی ہے۔ ایک تو جب ہم کہتے ہیں جو ریکوائرڈ چیز ہے زیادہ نہ ملنا یا کم نہ ملنا، اٹ مینس ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، اور جس نے مانگی اس کو وہی چیز مل جانا، اٹ مینس دیٹ آئی پی یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول از ورکنگ دیر، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا سمپل سے میں آپ کو سمجھا دی ٹی سی پی کا اور آئی پی کا مطلب کیا۔ اوکے جی، ٹی سی پی آئی پی ماڈل کے دوسرے 2 نام، انٹرنیٹ لیئر ماڈل اینڈ انٹرنیٹ ریفرنس ماڈل۔ تھوڑی سی یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں کہ جو او ایس آئی لیئر تھی نا، دیٹ واز اسپیسیفکلی کنیکٹڈ یا ایسوسیٹیڈ ود ہارڈ ویئر ڈیوائسیز۔ مطلب کہ اس کے اندر یہ ضروری ہوتا تھا کہ ہارڈ ویئر ڈیوائسیز ہی انوالو ہوں اور ڈیوائس ٹو ڈیوائس ہی ڈیٹا ٹرانسفر ہو، یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی۔ لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ اگر انٹرنیٹ کے اوپر ہم لوگوں نے چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی ہیں تو وہ مسٹ ہیو سم ماڈل جو ہمیں انٹرنیٹ کے لیے ٹرانسمیشن کا کام کرے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کے لیے وائرلیس کنیکشن کے لیے جس کے اندر زیادہ ہارڈ ویئر انوالو نہ ہو، ہم نے انٹرنیٹ سے جب کنیکٹ کرنا ہو تو اس ٹائم پہ ہمیں جو ماڈل چاہیے تھا
اس ٹائم پہ جو ماڈل بنا تھا دیٹ وہ TCP/IP ماڈل. ٹھیک ہے, اب اس کی اگلی تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں. اچھا, TCP/IP ماڈل ARPA والوں نے بنایا تھا فار ملٹری نیٹ ورک. اب اس کی ویسے اسٹوری ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, لیکن کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ میں اس کو مینشن نہیں کر رہی, ورنہ وہ ایسے سننے کو تو انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان لڑائی تھی تو امریکہ نے اپنا ڈیٹا اسے چھپانا تھا, اس وجہ سے ملٹری پرپز کے لیے یہ نیٹ ورک بنایا گیا تھا. تو اس کے اندر بہت ساری ہم ایسی باتیں پڑھیں گے جو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں اپنا ڈیٹا امریکہ نے رشیا سے چھپانے کے لیے ہی ایسا ماڈل بنایا تھا کہ ہمارے جو ڈیٹا ہے وہ کبھی بھی رشیا کو اس کے سامنے ایکسپوز نہ ہو. ٹھیک ہے, تو بس آپ کے لیے اتنا ہی سمجھنے فی الحال کے لیے جو پیپرز کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بس اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے کہ TCP/IP ماڈل واز پریپیئرڈ بائی ARPA فار ملٹری نیٹ ورک, ملٹری پرپز کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, اوکے. اب ہم بناتے ہیں TCP/IP ماڈل. لیکن جو TCP/IP ماڈل کے لیئرز ہیں نا, جس طرح OSI ماڈل کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے اندر کتنی لیئرز ہیں تو آپ بڑی شیورٹی سے کہہ دیں گے کہ 7 لیئرز ہیں. لیکن TCP/IP ماڈل میں ہم لوگ جو موسٹلی یوز کرتے ہیں وہ 5 لیئرز ہوتی ہیں, لیکن کہیں پہ 4 لیئرز کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس کو مزید انہوں نے کنسائز کر دیا. اچھا, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں پیپر میں نہیں آتی. تو اس چیز کو آپ لے کے نہ پریشان ہوا کریں کہ یہ کیسے ہم کریں گے, تو کنٹروورشل ہے. تو کنٹروورشل پوائنٹس نہیں آتے پیپر میں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ FPSC PPSC میں تو کبھی بھی نہیں آتے, ویسے بھی ایگزامز میں نہیں آتے اس طرح کے کنٹروورشل پوائنٹ جس کے اندر 2 رائے ہو ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, تو OSI ماڈل ہم نے بنا لیا تو بڑا ایزی سا ہے, ہم نے کر بھی لیا. اگر آپ نے نہیں کیا ہوا یہ پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں اس کو, دین ہم آگے موو کریں گے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ ایک پوائنٹ میں مزید کلیئر کر دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم لوگ ڈیٹا موو کرتے ہیں نا پوری لیئر کے اندر, تو OSI ماڈل کے اندر ہمیں لیئر ہی کو, ڈیٹا ہی کو تو ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. تو ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اپلیکیشن لیئر سے لے کر ہمارے پاس, ایک سیکنڈ لکھ لیں اپنے پاس, اپلیکیشن سے لیئر سے لے کر سیشن لیئر تک, یہ جو ہمارے پاس لیئرز ہوتی ہیں نا, اس لیئر کے اندر جو ڈیٹا جو چیز کام کرتی ہے دیٹ از ڈیٹا. ٹھیک ہے, سمپل ڈیٹا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ٹرانسپورٹ لیئر تک پہنچتی ہے نا, تو وہ ہمارے پاس بن جاتی ہے سیگمنٹ. سیگمنٹ کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے دیٹ از پیکٹ. یہ میں نے بڑا ایک صحیح اس کا اچھا ایک لیکچر بنایا ہوا ہے, بڑا آسان آپ کو سمجھ آ جائے گا, وہ ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید سیگمنٹ, پیکٹ اور ان چیزوں میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے. فریم اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے بٹس. ٹھیک ہے, کہ ڈیٹا سیگمنٹ میں کنورٹ ہوا, سیگمنٹ پیکٹ میں, پیکٹ فریم میں, اینڈ دین بٹس میں کنورٹ ہو گیا. اور یہ 3 جو ٹرمز ہیں نا, یہ 3 ٹرمز بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں سے لازمی کویشچن آتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کا پیپر ہو جائے گا نیچے آ کے ضرور کمنٹ کیجیے کہ یس میڈم آیا کویشچن, یہ لازمی کویشچن آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیگمنٹ, پیکٹ اینڈ فریم کا یہ کانسیپٹ بھی میں نے آپ کو دے دیا کس لیئر پہ کون سی چیز وہاں پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ بات کرتے ہیں, یہیں سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں TCP/IP ماڈل. اب TCP/IP ماڈل جو ہے نا, میں بالکل اس کے جتنا ہی بناؤں گی, یہ بن گیا بالکل اس کے جتنا. اور یہاں سے صرف تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں جو فزیکل لیئر ہے نا, وہ تو بالکل اسی طرح فزیکل لیئر بن جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہ فزیکل لیئر ویسی کی ویسی ہوگی. لکھتے جائیں اپنے پاس, نوٹس بناتے جائیں ساتھ ساتھ. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے, وہ کانسیپٹ لے لیں گے اور پھر بھول جائیں گے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ کام آپ لوگ اپنے لیے ڈبل کر دیں گے, آپ کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ایک ہی دفعہ بس دیکھیں, ایک ہی دفعہ نوٹس بنائیں اور بس بھاگیں اور اپنا کام کریں. ٹرانسپورٹ لیئر کو بھی بالکل میں اسی طرح بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسپورٹ لیئر ہوگی. چلیں کاؤنٹ کرنے کتنی لیئرز ہوگی, 1 2 3 4, 5th لیئر. ان سب کو اکٹھے, جہاں پہ ڈیٹا کام کر رہا ہوتا ہے, ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی نام دے دیا اور اس کا نام دے دی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہیں نا کہ کس طریقے سے کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک جو مسئلہ کر دیتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس کہ ان کو نا, اب یہ والا جو میں نے آپ کو بنا کے دکھایا نا 5 لیئرس کا ہے, یہاں پہ 4 لیئرس کا کانسیپٹ تب آتا ہے جب یہاں پہ نا ہم لوگ ان دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ مطلب اب ایسا میری بات سنیں, پہلے اس کو بنا لیں اپنے پاس ٹھیک سے. یہ میں لکھ رہی ہوں TCP/IP, کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ, بس یہ TCP/IP اپنے پاس بنا لیں. ٹھیک ہے, ڈن, اپنے پاس بنا لیں اس کو. بس یہ OSI سے TCP کنورٹ ہو گیا جس کے اندر 5 لیئرز ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں پہ 5 لیئرز ہوتی ہیں, کہیں پہ 4 لیئرز ہوتی ہیں. صرف میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ 4 لیئرز ہیں, تو اس ٹائم پہ ہم ان دونوں کو بھی کمبائن کر کے ایک ہی لیئر بنا دیتے ہیں. اور جب ہم ایک لیئر بناتے ہیں تو اس کا نام جو ہے, کیونکہ ظاہر پتہ ہم لوگ تھوڑا سا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نام بھی ایسا ہو کہ جو اس کو کلیئرفائی کر لے, تو اس میں اس کا نام بدل کے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ نیٹورک
एक्सेस लेयर, डन। अच्छा ऊपर चलते हैं, इसका नाम चेंज करके रख देते हैं नेटवर्क लेयर। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया होस्ट टू होस्ट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर। और ये जो ऊपर वाली वो तो एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, थोड़ा सा बस वर्डिंग चेंज कर दिए और इनको कंबाइन कर दिए तो ये 4 लेयर्स बन गई। जब हम लोगों ने सेपरेटली किया था तो वो 5 लेयर्स थी। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़, आसान सा है, नहीं समझ आए तो एक दफ़ा पीछे करके देख लें। बस यही है कि कहीं 4 होती हैं, कहीं 5 होती हैं, अगर 4 हों तो ऐसी हैं, अगर 5 हो तो वैसी हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसका ओवरव्यू किया था, देन हम लोगों ने इसका मॉडल क्रिएट किया था, और अब थोड़े छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि पता होनी चाहिए टीसीपी आईपी के बारे में, वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि टीसीपी आईपी के अंदर 2 चीज़ें काउंट करती हैं। एक तो ये कि हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क, वो किस फॉर्म में जाएगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ, क्या उसका तरीका होगा या उसके आईपी और वो सारे एड्रेसिंग और वो काम किस तरह होगा, और हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड, अदर्स मीन रिसीवर्स कैन अंडरस्टैंड इट, अदर्स मतलब हर दूसरा बंदा नहीं लेकिन रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। 2 चीज़ें सिर्फ टीसीपी आईपी किस पे काम करते हैं, तो इन्हीं 2 चीज़ों पे काम करते हैं कि हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एंड हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है जी, अब इसके बाद हम जाएंगे अगले पॉइंट पे कि 2 की फीचर्स क्या हैं टीसीपी आईपी के, कि जिसकी वजह से हम टीसीपी आईपी को यूज़ करते हैं, या ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है बाकी मॉडल्स को, यानी ओएसए मॉडल को पीछे कर देता है और इसको खुद ये आगे हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके जी, बस ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि फीचर्स कैसे हैं, मतलब किस वजह से हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड नोड वेरिफिकेशन मीन्स कि डेटा भेजते हुए जब डेटा पहुंच जाता है उसकी वेरिफिकेशन मिल जाती है कि डेटा जी आपने जो भेजा था वो हमें मिल गया। बीच में क्या हो रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, किधर से होके जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, डजंट मैटर। बट इसमें ये होता है कि एंड नोड जो है वो वेरीफाई कर देता है उसको कि जी आपको जो पैकेट आपने भेजा था वो पहुंच गया। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये बहुत बेहतर है। ठीक है, जो डायनेमिक रूटिंग है ना, रूटिंग डायनेमिक राउटिंग का ये मतलब होता है कि इसमें आपको डिफरेंट रूट्स प्रोवाइड होते हैं, मतलब ज़्यादा रूट्स प्रोवाइड होते हैं। एक अगर बिजी है तो दूसरे रूट से चले जाएं, अगर एक इनसिक्योर है, आपको लग रहे हैं कि यहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, तो आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के जब हमें मल्टीपल रास्ते मिल जाते हैं, मल्टीपल पाथ्स मिल जाते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है इन नेटवर्क, स्पेशली नेटवर्क, और वैसे भी ओवरऑल भी आप देखें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है चीज़। तो हम बात करेंगे जब इन दोनों की, तो वो से कि ये हमारे पास की फीचर्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन डायनेमिक राउटिंग का वर्ड आ सकता है। ठीक है, एंड नोड वेरिफिकेशन का वर्ड आ सकता है, उसको उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कोई आगे पीछे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा उसका फीचर है कौन सा नहीं है, बहुत कम होते हैं ऐसे चांसेस आने के। लेकिन इसके आगे से मतलब ये वर्ड यूज़ हो सकते हैं, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड नोड वेरिफिकेशन, डायनेमिक राउटिंग, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में यूडीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और टीसीपी आईपी और यूडीपी का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये वाला हो जाएगा हमारा ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये एक कॉन्सेप्ट रह गया था, चलिए से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये गो थ्रू करने वाला मतलब सही से इसको करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओएसआई मॉडल के भी हर लेयर के प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी इसमें से क्वेश्चन आता है, एक आध तो लाजमी आता है। ठीक है, मतलब एक तो मैंने आपको बताया नेटवर्किंग के अंदर से सेगमेंट्स, पैकेट्स, स्विचेस, एक और क्या था, फ्रेम्स, उनका क्वेश्चन लाजमी आता है, डिवाइसेस का क्वेश्चन लाजमी आता है, और प्रोटोकॉल्स का क्वेश्चन लाजमी आता है। और एक आध वो टोपोलॉजीज़ का जो मैंने आपको तरीका बताया ना, नंबर ऑफ़ नोड्स या नंबर ऑफ़ वायर्स कैलकुलेट करने का, तो ये 3-4 इतने फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इतने लाजमी है ना, ये तो मतलब पक्के पकाए क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि आते ही आते हैं। तो अब ये वाला थोड़ा रट्टे वाला काम है, लेकिन मैंने लिख दिया, आपने अब रट्टा लगाने वाला काम आपने करना है कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर ये सारे यूज़ होते हैं। मैं दफ़ा बोल भी देती हूँ, अगर आपको विजिबल नहीं है लिख लें अपने पास, DNS, DHCP, HTTP, FT, TFTP, SMTP एंड
SNMP. ایپلیکیشن لیئر مینس جو آپ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، جو انٹرفیس آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ، جو چیز سامنے آپ کی ہوتی ہے، جس کے تھرو آپ لوگ کمیونیکیٹ، جی میل جس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کرنے والے ہوتے ہو، وہ آپ کے اپلیکیشن لیئر ہوتے ہیں، وہ یہ سارے پروٹوکول یوز کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ پہ TCP اینڈ UDP دونوں یوز ہوتے ہیں. یہ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں، TCP UDP میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں ایک اور لیکچر بناتی ہوں. اس پہ بریف سے لیکچر ہوگا تاکہ ہر کوئی وہ، کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے ہی لیکچر مطلب آدھا ہی لے کے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا ہو جائے گا مس. تو اس کا میں بنا دیتی ہوں سیپریٹ. نیٹ ورک کے اندر IP ICMP ARP RP امپورٹنٹ صرف IP ہے اس میں سے، اور یہ ہو جاتا ہے MAC لیئر. ٹھیک ہے جی، بس یہ ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، لازمی لکھ لیں اپنے پاس، اس کو لازمی اچھے سے تیار کر لیں. فل فارمز بھی تیار کر لیں. ویسے میں ایک سیپریٹ بنا دوں گی جس کے اندر سب کی فل فارمز ہو، لیکن فل فارمز آپ لوگوں کو لازمی ان کی تیار کرنی ہو. ٹھیک ہے، پکے پکائے کوشچنز میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.